بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور چیپٹر نمبر 2 اسلامی تشخص، اور ہمارا ٹاپک نمبر ہے 17، جس میں آج ہم لیکچر بھی پڑھیں گے۔ لیکچر میں ارکان اسلام اور نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ آپ کو بک مٹیریل ملے گا، ایکٹیویٹی ہوگی جس میں بورڈ کے اہم سوالات کے مختصر جوابات ہوں گے اور آپ کو اسے سالو کر کے ہمیں سبمٹ کروانا ہوگا۔ ارکان اسلام ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے جن کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ ترجمہ: اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے ہم پہلا رکن کلمہ شہادت کی طرف۔ ارکان دین میں سب سے اہم اور سب سے پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ تھا کلمہ شہادت۔ تو کلمہ شہادت کے انسان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اس بارے میں تھوڑا سا اجمالی اور سرسری جو ہے ارشادات پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کفر و شرک سے نجات، یعنی کلمہ شہادت کا پہلا حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے، اور کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بظاہر تو توحید و رسالت دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتے ہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے، اس بنا پر یہ کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات مل جاتی ہے۔ حقیقی گواہی
اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کرنے کی گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کلمہ پڑھنے والے کا دل بھی اس کی گواہی اور تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو یہ حقیقی گواہی ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب مسلمان اپنے قول و فعل سے توحید و رسالت کی گواہی دیتی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی پیروی کی اور اس کا اہتمام کیا، تو وہ انسان عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے گا۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت بھی خاک میں مل جائے گی۔ تو گویا یہ بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کی عظمت، انسان کی ترقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حقیقی اطاعت میں ہی ہے۔ نماز ارکان اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے۔ اس کو عام طور پہ نماز کہا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم سمجھتے ہیں کہ نماز کا لغوی معنی کیا ہے۔ نماز کا لغوی معنی، نماز چونکہ ابھی پتہ ہے آپ کو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صلاۃ ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا اور مناجات۔ نماز کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ نماز وہ ایک بدنی عبادت ہے جو سنت نبوی کے مطابق دن میں 5 مرتبہ مقررہ اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں کے حساب سے فرض کی گئی ہے۔ نماز کی تاکید۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ 12 نبوی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 12 سال ہو گئے تو 12 نبوی ہجرت معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی۔ نماز کی فرضیت کو اور نماز کی تاکید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ تو گویا نماز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ نماز کے انسانی زندگی میں بہت سے فوائد ہیں، تو ان فوائد کو ہمیں کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا فوائد ملتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، تو آئیے ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعمیل احکام الہی کا عملی نمونہ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ دن میں 5 مرتبہ جب حاضری دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب اور اپنے اللہ کا بندہ ہے، اور بندگی کا یہ احساس متواتر نمازیں پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کو قرب خداوندی کا احساس ہوتا ہے، یعنی نماز ہی قرب خداوندی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپکے بات کرتا ہے۔ تو دن میں 5 مرتبہ قرب خداوندی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ نماز سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ نماز کے درمیانی وقفوں میں نماز کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر گناہ کا خیال آئے بھی تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ چیز جو ہے اسے مستقل طور پر گناہ سے روکے رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ محبت و یگانگت کا فروغ، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ نماز سے افراد کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو گویا نماز جو ہے محبت و یگانگت کا، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اجتماعیت کا شعور یا عملی مساوات کا اظہار، نماز با جماعت اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے فرق سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان عملی مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک ہی ہے، بس کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر، کالے کو سرخ پر، سوائے تقویٰ کے۔ اسی بات کو شاعر نے اس انداز میں بیان کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اجتماعی نماز کا ثواب، انفرادی نماز کی یعنی ہم نماز جو اکیلے پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں، اس کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ فائدہ ہے نماز با جماعت کا، نماز کا۔ بے نمازیوں کو ترغیب، نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریص ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اجتماعی نظم و ضبط کا شعور، نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ تو یہ تھے عزیز طلبہ اس کے فوائد۔ آگے بے روح نمازیں، یہ آپ کے شارٹ کوسچن بھی ہوتے ہیں
کہ بے روح نمازیں کیا ہیں؟ ایسی نمازیں جن میں نمازی کی توجہ، دھیان اور خیال نماز میں مرکوز نہ ہو، نیز نماز میں بے قاعدگی اور نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کے مفہوم سے بے خبر ہوں، تو ایسی نمازیں بے روح نمازیں کہلاتی ہیں۔ اور در حقیقت آج ہماری نمازیں ایسے بے مقصد ہیں جیسے کوئی پھول بغیر خوشبو کے یا قالب بغیر روح کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے سوائے جاگنے کے کچھ میسر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آگے آپ کا بک مٹیریل ہوگا، ایکٹیویٹی ہوگی، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو سبمٹ کروانا ہے۔